ناکام کوشش ہے، ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی طاقت ہے. ہم سوشل میڈیا کے ان بچوں کو سلام کرتے ہیں جو عمران خان کا اور تحریک انصاف کا پیغام پہنچاتے ہیں، مگر گندگی کو نہ ہم نے پہلے کبھی ایکسیپٹ کیا ہے اور گندگی کو نہ ہم آگے کبھی ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو جی. بس میں نے یہ بات کرنی تھی. شوکت بھائی آپ سے کچھ بات کریں گے, دین دا ہاؤس ول بی اوپن فار questions and sorry اگر if I have spoken a little too long. میں نے کہا کہ شکل ٹھیک ہے یہاں پہ یا اوکے آ جائیں یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد یہ انہوں نے ہمیشہ آپ سے علیحدہ ہی گپ شپ لگانی ہے, میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے تفصیلی بات کر لی ہے, اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن ہمیں جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ملک چل نہیں رہا ہے. آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, معیشت کا بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا لیکن معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی. جو ہمارے دور میں کے بعد جو سچویشن شروع ہوئی کہ جی ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہمارے دور میں $17 بلین ہمارا ریزرو تھا, اور آج دیکھیں جو ریزرو یہ شو کر رہے ہیں, ان کا اپنا پیسہ ہے ہی نہیں, اس میں سارا بینکوں سے قرضہ لیا ہے, کچھ دوست ممالک نے رکھا ہے. تو یہ ان کی صورتحال ہے. اور ہر مہینے میں ایک ہفتہ شہباز شریف صاحب ملک میں رہتے ہیں اور 3 ہفتے ملک سے باہر رہتے ہیں, اور جب بھی آتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں, MOU سائن کر دیے ہیں جی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی $1 کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس ملک کے اندر. آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں. صرف پنجاب میں تقریباً 144 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ آپ کی معیشت کے حال ہیں. حکومت خوفزدہ ہے, بالکل ان سے حکومت چلنے کے کوئی نام ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ جو 2 ذہنی مریض ہیں خواجہ آصف اور طلال چودھری, ان کا تو کوئی علاج شیخ صاحب کو کرانا چاہیے اچھا سا ہسپتال میں, اگر نہیں ہے تو ان کے لیے ارینجمنٹ کرنی چاہیے کہ آئے روز. سنا ہے کے پی میں کوئی ہے وہ بلڈے جی بالکل ہے, بہت بڑا کوئی وہ. تو یہ جو ذہنی مریض ہیں ملک کے اندر تفریق پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک طرف دعوت دیتے ہیں جی آئے مذاکرات کریں, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ صرف میڈیا کے لیے ہوتا ہے کہ جی آئے مذاکرات کریں. کون سے مذاکرات کرنے ہیں آپ نے؟ ایک طرف آپ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھ کے اور اس پہ ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا کے ان کی بہنوں کے اوپر تشدد کر کے آپ کہتے ہیں آئے مذاکرات کریں. تو ہم سیاسی ورکر ہیں. بدقسمتی ہے اس وقت ملک کے اندر کوئی رول آف لا نہیں, عدالتی نظام جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا, کوئی انصاف نہیں مل رہا وہاں سے. تو آج جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں وہ رول آف لا کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, صحافتی آزادی کے لیے. میڈیا پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, انسانی حقوق کی سنگین وائلیشن ہو رہی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج الحمدللہ تحریک انصاف ان چیزوں کے آگے کھڑی ہے. اور 8 فروری کو جو بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے, ہم نہ اس کو بھولنے دیں گے, نہ بھولیں گے, نہ بھولنے دیں گے. وہ جو ڈاکہ پڑا ہے اس کا ہم ضرور حساب لیں گے. باقی ڈاکے آپ کے سامنے ہیں. کبھی گندم سکینڈل آ رہا ہے, کبھی چینی سکینڈل آ رہا ہے, اربوں روپے اسی طرح لوگوں کے جیبوں سے ڈاکے پڑ رہے ہیں. اور ابھی IMF کی طرف سے آیا ہے کہ 2 سالوں میں 5,300 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا. کون پوچھے گا؟ کبھی پوچھا ہے کسی نے اس کا جواب دیا ہے؟ کوئی جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو جو صورتحال بنی ہے اس وقت, ان سے ملک نہیں چل رہا. جو ان کو لے کر آئے وہ بھی شاید اب پچھتا رہے ہوں گے, کیونکہ ملک نہیں چل رہا آگے. دہشت گردی ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. کل میں سن رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ سوات میں چھوڑے گئے, کچھ لوگوں کو باہر سے لایا گیا. تو بھائی صاحب اس میٹنگ میں تو آپ بیٹھے تھے, عمران خان تو اس میٹنگ میں گئے بھی نہیں تھے. جس پارلیمانی میٹنگ کا اجلاس ہوا تھا جس میں بریفنگ ہو رہی تھی, اس میں تو آپ نے سارے لائے تھے کہ جی بالکل ٹھیک ہے. پھر جو لوگ لائے گئے وہ تو PDM کے دور میں لائے گئے. اگر وہ پالیسی غلط تھی تو آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, آپ کو روکنا چاہیے تھا. تو جو غلطیاں ہوئی ہیں میرے خیال سے وہ غلطیاں جو ہے اس کی وجہ سے آج جو ہے جو وفاق کی سطح پہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. آپ دیکھیں, صرف ایک چیز آپ دیکھیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آٹے کی شارٹیج شروع ہو جاتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. یعنی آپ دیکھیں کہ آٹا بھی نہیں چھوڑتے ہیں, گندم بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ اس ملک کے اس طرح کے حالات بنے جو غیر قانونی ہے. مطلب قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کوئی پابندی لگائے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک چلانے کے لیے آپ کو عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو باہر کرنا ہوگا, ریلیز کرنا ہوگا. ادروائز
آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے خارجہ سطح پہ بڑی کامیابی حاصل کی, آج ملک جس اس دلدل میں پھنس گیا ہے کہ ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف امریکہ ہے. اگر امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ کیوں اتنے دلدل میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی. آپ دیکھیں افغانستان کے اوپر ان کی کیا پالیسی ہے. خود ہی کہتے تھے مذاکرات شروع کیے, کہیں قطر میں, کہیں دبئی میں, کہیں کہاں پہ. ابھی کہتے جی مذاکرات کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ سے بات ہی نہیں بن رہی ہے, آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو آفر دی تھی کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں, وہ جرگو سسٹم پہ کو جانتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو کابل سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن آپ نہیں مانیں. ٹھیک ہے آپ خود کر لیں, لیکن آپ سے نہ ملک چل رہا ہے, نہ معیشت چل رہی ہے, نہ سارے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب جو ملک کو قرضوں میں دھکیلا گیا ہے, 78,000 ارب کا قرضہ ملک کے اوپر چڑھا ہے. ابھی ریسنٹلی جو پچھلا مہینہ تھا 576 ارب قرضہ اور لیا. تو کیا ملک کو قرضوں پہ ہی چلانا ہے؟ آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی گروتھ ریٹ ہے جو ہمارے دور میں کرونا کے باوجود 6% پہ چلا گیا تھا, آج وہ 2.7 پہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ تو ہمارے برابر بھی نہیں پہنچے, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کو بہتر کر دیا. صبح صبح اٹھ کے ہمیں انڈیکس بتاتے ہیں جی اسٹاک ایکسچینج جو اوپر آسمان پہ چلا گیا ہے. بھائی زمین پہ کیا ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے, روٹی نہیں مل رہی ہے, 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے. 12 کروڑ عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ کون سی حکومت ہے؟ ان کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ طلال چودھری, یہ کیا نام ہے دوسرا, تارڑ صاحب, یہ سارے یہ مل کے صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کے یہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کے بارے, یہ حکومت نہیں چل رہی. تو کیا پنجاب ٹک ٹاک سے آگے چلا؟ سارا دن اس کی جو حکومت ہے ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہے. اور یہ جو سارے دعوے, جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اتنی ایکسپوز ہو گئی ہے, اور دونوں نے مل کر ملک کو لوٹا ہے. دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں پہ خاموش ہیں. یہ چیز آگے نہیں چلے گی. لوگ نہیں, اب جو الحمدللہ جو 8 فروری کو جو احتجاج ہوگا, پرامن احتجاج ہوگا, لیکن ہوگا. یہ بے شک دھمکیاں دیں, کچھ بھی کر لیں. انہوں نے دھمکیاں بھی دی, لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا, مار کٹائی بھی کر رہے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں. تو آگے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ہتھیار ڈالیں, عمران خان کو رہا کریں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو فریش اینڈ فری الیکشن کی طرف جائیں. اور ملک نہیں چل سکتا اس سے پہلے کہ یہ جو ابھی کہتے ہیں جی فائنانس کمیشن, فائنانس کی جو کمیٹی ہے ان کی, وہ کہتے ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں. اس کو چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے, ویژن نہیں ہے. آپ نے اس ملک کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے؟ آج حالات کیا ہے غریب آدمی کے؟ بجلی مہنگی, بجلی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکے. کیوں؟ آئی پی پیز کے ساتھ کانٹیکٹ کس نے کیا ہے؟ آج آئی پی پیز کے ذریعے اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے نا, تو تب بھی ان کو پیسے دینے پڑیں گے, کیونکہ ان کے معاہدے ایسے ہیں نا. تو جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہیں, غلط معاہدے, ان کی وجہ سے آج پاکستان کتنا مقروض ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا جب عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو 46 ارب قرضہ تھا پاکستان کے اوپر, جب سے پاکستان بنا تھا. آج 78,000 ارب کا قرضہ ہو گیا ہے. کون سی موٹر وے بنائی ہے, کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ یہ پیسے کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو 5,300 ارب کا جو قرضہ ہے, یہ 5,300 ارب کی جو کرپشن ہوئی ہے, یہ کہاں چلی گئی ہے؟ اس پہ جواب کیوں نہیں مل رہا ہے ہمیں؟ اچھا, ایک نہیں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی بڑا منصوبہ نہیں دیا جا رہا, اور جو منصوبے دیے ہیں وہ اس کو فنڈ نہیں دیا جا رہا. ایک واحد صوبہ ہے, بلکہ 2 صوبے ایسے ہیں جن کو فنڈ مل رہا ہے, لیکن وہ فنڈ کہاں لگ رہا ہے اللہ جانے. پنجاب کو NFC کا پورا حصہ مل رہا ہے, سندھ کو NFC کا پورا حصہ مل رہا ہے. خیبر پختونخوا کے 4,000 ارب روپے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں ہم ایک یونیورسٹی نہیں بنائی ہے, ایک ہسپتال نہیں بنایا ہے, یہ تانے بھی دیتے ہیں, جبکہ ہم نے 24 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, 14 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہم نے یہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنا موٹر وے بنایا ہے. لیکن ہمارے جو 4,000 ارب روپے آپ نے دبائے ہیں, وفاق کو فوراً ریلیز کرنا چاہیے. اگر اس مشکل وقت میں بھی آپ ہمارے پیسے نہیں دیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اگر آج یہ صوبہ فرنٹ لائن صوبہ نہ بنے, دہشت گردی کو نہ روکے, دفاع نہ کرے,
تو کیا ہوگا؟ ان سے تو ویسے ملک نہیں سنبھالا جا رہا. آگ لگتی ہے ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یہ آگ بجھا سکے. اور سندھ کے اندر آپ دیکھیں گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں لگا سکے ابھی تک کہ لوگ بچے بیچارے مر رہے ہیں. ٹریفک نظام کو درست نہیں کر سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان کو انہوں نے ایک وہ بنا دیا ہے. آگے ان سے اور چلنے والا نہیں ہے نظام. اس نظام کو بچانے کے لیے جس طرح یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایریلیونٹ ہے, عمران خان کے نام لینے پہ پابندی لگ گئی ٹی وی کے اوپر. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح شام جتنے بھی ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کی جتنی تقاریر ہوتی ہے, مریم بی بی جتنے خطاب کرتی ہیں, عمران خان سے شروع کرتی ہے, عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. سہیل افریدی کے خلاف کتنے الزامات لگائے, ایک الزام بھی ثابت نہیں کر سکے. کبھی کہتے ہیں یہ افغانستان کا سے تعلقات رکھتا ہے, کبھی کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے, لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں. میرے خیال سے جو جھوٹ بولا ہے انہوں نے, جو پی کا قانون ہے, یہ ان کے خلاف لاگو ہونا چاہیے. ایک سٹنگ چیف منسٹر 4.5 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کے خلاف شروع دن سے لے کے آج تک مسلسل ان پہ الزام تراشی ہو رہی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس صوبے کو سنبھالا دیں, دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا, دہشت گردی کا تو مسئلہ ہی ہمارا ہے, ہم تو اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اے پی سی کیوں بلائی؟ اے پی سی میں ساری جماعتوں نے ایک موقع پہ اختیار کیا, انہوں نے اس کا سجیشن بھی دیا ہے, لیکن وفاقی حکومت نے اس کا ایک جواب تک نہیں دیا ہے, کوئی رد عمل شو نہیں کیا ہے. تو جب وہ جواب ہی نہیں دے رہی ہے, رد عمل شو نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں چھوڑیں, ہم اپنے طور پر دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. باقی جو ہو گئی, کہتے ہیں جی فوج کے خلاف ہے, کبھی کیا بیانیہ, کبھی نام فوج کے خلاف ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا یہ میری فوج ہے, ہمیشہ انہوں نے کہا ہے. اور آج جو قربانیاں دے رہے ہیں ہماری سی ٹی ڈی, پولیس, فوج, عوام, تو اگر یہ فرنٹ لائن یہ دفاع نہ کرتے تو یہ اس ملک کا کیا اثر ہوتا. لیکن الحمدللہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. ہم یہ جو دعوے کر رہے ہیں, جو جھوٹے بیانات بنا کے جو کمروں میں بیٹھ کے الزام تراشی کرتے ہیں, ان کو ذرا باہر آنا چاہیے, آنکھیں کھولنا چاہیے. اس مشکل وقت میں بھی الحمدللہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے صوبے کی, وہ سب سے بہتر ہے. گڈ گورننس سب سے بہتر ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں. گوئے کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, امن و امان کافی خراب ہے اس 3-4 ضلعوں کے اندر, لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ایک مقابلہ ہو رہا ہے. کبھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں, لیکن جو وفاقی حکومت کر رہی ہے اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اتنا بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس میں ایک چیز انہوں نے بات کی شوکت بھائی نے, بس 1 لائنر, انہوں نے گندم کی بات کی. اس وقت جو بڑا کرائسس ہے وہ گندم, آلو اور کینو کا ہے. آپ کے کینو کی ایکسپورٹ جو تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے تھرو ادھر سے جاتا تھا. بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اب رل گیا وہاں پہ بالکل. جو وہ 1000 روپے سے بھی نیچے والا کام چلا گیا وہاں پہ, جو ان کا بوری کا جو حساب کتاب تھا. آلو بھی اسی طرح ایکسپورٹ ہوتا تھا, اور بارڈر کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اس کی لاگت بھی آلو کی جو ہے وہ بھی کسان جو ہے وہ پوری نہیں کر سک رہا ہے. اب اس مسئلے کا حل صوبائی حکومت تو نہیں نکال سکتی, اس مسئلے کا حل تو وفاقی حکومت نے نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے؟ یہ بہت بڑے آئنسٹائن ہیں, نکالیں حل. عوام تو مر رہی ہے. کسان جو ہے, جو آلو کا کسان تھا, میجورٹی اس سیزن میں لوگوں نے آلو لگایا تھا, مر گیا وہ بیچارہ. کنو کے جو کئی ہمارے ڈسٹرکٹس تھے وہ فارغ ہوئے پڑے ہیں کسان کے. تیسرا گندم جو ہے وہ 5000 کے اوپر جو ہے وہ گندم اس کی چلی گئی ہے. پنجاب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اور آٹا پر کلو 15 سے 20 روپے جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. شوگر ملیں پنجاب میں جو ہے, چینی, ان کو کٹوتی, شوگر ملوں کی پیمنٹس نہ ہونا, تو کسان کی تو تباہی نکال دی ہے انہوں نے پنجاب کے اندر. اور اوبیسلی یہ جب آٹا گندم افیکٹ ہوتی ہے پنجاب میں یا سندھ میں, تو آٹومیٹکلی وہ پھر آپ کے کے پی پہ بھی اس کا ایک اثر پڑتا ہے. اور وہ جو کرائسس ابھی پیدا ہو رہے ہیں, دیکھیں پتہ چلا کہ بھتیجی نے چچا کو خط لکھ دیا, وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, جی ہم نے خط لکھ دیا, چٹھی لکھ دی ہے پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو. یار یہ ہمیں آپ پاگل بنائے بیٹھے, آپ نے چٹھی لکھ دی ہے, ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, آپ ہی چیف منسٹر ہیں, آپ ہی پرائم منسٹر ہیں, آپ ہمیں چٹھیاں بتا رہے ہیں,
آپ ہمیں چٹھیاں نہ بتائیں, آپ ہمیں سلوشن بتائیں اور لوگوں کو اس مصیبت سے نکالیں. تو یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف نہ سمجھے. یہ جو جنریشن ہے اور یہ جو دور ہے, میرے خیال میں اتنی آسانی سے لوگ پاگل نہیں بولے. تھینک یو. یہ کیونکہ انہوں نے گندوں کا ذکر کیا تو واز ویری امپورٹنٹ کہ میں اس پہ ہے جی. دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے 2 آدمیوں کو نامزد کیا. وفاق میں جس پارٹی کی حکومت ہے ان کے اسپیکر اور ان کے چیئرمین نے اس کو آئین اور قانون کے مطابق فوری کرنے کی بجائے مہینوں ڈیلے کیا. تو بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں او جی بڑی مہربانی, اور جی بڑا جی کر دیا انہوں نے. مہربانی, آپ نے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو مہینوں لیٹ کیا, ہم پہ احسان کیا. یہ آپ کا فرض تھا, آپ کو فوری کر دینا چاہیے تھا. ہو گئے, یہ آپ کا فرض تھا, آپ کی آئینی ڈیوٹی تھی. سلجھ جائیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے, اگر ان کی 4 تاریخ کی آپ ٹویٹ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو واضح طور پہ فارم 47 کی گورنمنٹ سے کسی بھی حوالے سے مذاکرات کرنے سے واضح طور پہ منع کیا ہے. اسی ٹویٹ کے اسی پیراگراف کے اندر آخری 2 لائنوں میں خان صاحب نے آتھرائز کیا ہے ٹی ٹی اے پی کے سربراہ اچک زئی صاحب کو